السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج دا واقعہ حضرت حزقیل علیہ السلام دی قوم دا ایک بڑا ہی عبرتناک اور انتہائی نصیحت آمیز واقعہ ہے، جس نو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید دی سورہ بقرہ دے وچ بیان کیتا۔ گزشتہ رات جو تسا واقعہ سماعت کیتا وہ بھی سورہ بقرہ دے وچ ہوا، اور اج والا واقعہ جو پیش کیتا جا رہا ہے یہ واقعہ بھی سورہ بقرہ دے اندر موجود ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کون ہے؟ اے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام دے تیسرے خلیفہ اور نبی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی وفات اقدس تو بعد آپ دے پہلے خلیفہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہوئے، جنہاں نو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت دے نال بھی سرفراز فرمایا۔ انہاں تو بعد حضرت کالب بن یوحنا علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام دے خلیفہ بھی ہوئے اور مرتبہ نبوت بھی فائز ہوئے۔ انہاں تو بعد تیسرے نمبر حضرت حزقیل علیہ السلام آپ دے تیسرے خلیفہ بھی ہیں، اور اس دے نال نال اللہ تبارک و تعالی نے نبوت نال بھی آپ نو نوازیا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام دا لقب ابن العجوز ہے، ان بڑھیا دا بیٹا، اور آپ نو ذوالکفل بھی آکھیا جاندہ ہے۔ ابن العجوز آکھن دی وجہ ہے کہ آپ اس وقت پیدا ہوئے جدو آپ دی والدہ ماجدہ بہت زیادہ عمر رسیدہ ہو چکی ہیں، اور آپ دا لقب ذوالکفل اس واسطے مشہور ہویا کہ آپ نے اپنی کفالت دے وچ 70 انبیاء کرام نو قتل ہون تو بچایا، جنہ دے قتل تے یہودی قوم آمادہ ہو چکی ہے، اور پھر خود بھی اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال یہودیوں دی تلوار تو بچ گئے، اور اپنی مدت حیات تک آپ نے اپنی قوم نو ہدایت بھی فرمائی اور آپ حیات بھی رہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل دے وچ ایک علیحدہ جماعت ہے جس دے آپ پیغمبر ہے حضرت حزقیل علیہ السلام۔ وہ جس شہر وچ رہندی ہے اس شہر دے وچ طاعون دی وبا پھیلی، کچھ لوگ مرن لگ پے۔ جدو لوگاں دی ڈیتھ ہونا شروع ہوئی، فوتگیاں شروع ہوئیاں، لوگ مرن لگ پے، تو لوگ ڈر کے موت دے ڈر تو لوگوں نے شہر چھڑ دیتا اور جنگلاں نو نکل گیا۔ ہزاراں دی تعداد وچ لوگ ہیں۔ جدو شہر چھڑ کے اس ڈر تو کہ کدھریں سانو اس شہر دے وچ موت نہ آ جائے، کیونکہ تے وبا پھیلی ہوئی ہے، تو وبا پھیلن دی وجہ تو ہو سکتا ہے کہ ساڈی نہ ڈیتھ ہو جائے، تو انہاں لوگاں نے شہر چھڑ دیتا اور جنگلاں نو نکل گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نو انہاں دی یہ حرکت پسند نہ آئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے عذاب دا فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ آیا، ایک پہاڑی دی اوٹ وچ آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس فرشتے نے ایک چیخ ماری بلند آواز دینا، اور نال آکھا کہ منہ تو، یعنی سارے دے سارے مار جاؤ۔ اس فرشتے دی آواز اتنی ہیبت ناک، اتنی دہشت ناک، اتنی کرب والی، اتنی سخت آواز آئی کہ ہزاراں دے حساب نال لوگ جو جنگلاں دے وچ جمع ہو چکے ہیں، رہائش پذیر ہو چکے ہیں، جڑے قیام کر چکے ہیں، شہر چھڑ کے آئے ہوئے ہیں، وہ تقریباً 70,000 بندہ سارے دے سارے فوت ہو گئے، مر گئے۔
مردوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ کسی نے انہوں نے کفن دفن کا انتظام نہ کیتا، اور لوگ کر بھی نہیں سکتے۔ 70,000 بندہ جو مرا ہے، وہ 70,000 مردے اور لاشاں کھلے آسمان تھلے بے کور کفن پہ رہی، نہ کسی نے کفن دیتا، نہ کسی انہوں نے دفن کیتا۔ ایک ہفتہ گزر گیا، ایک ہفتہ جدو لاشاں پہ رہی، ہفتے تو بعد انہوں دے وچ تعفن پیدا ہویا، لاشاں سڑن لگ پئی، بدبو پھیلن لگ پئی، حتیٰ کہ پورے جنگل دے وچ بدبو پھیل گئی۔ بو کراس کرن لگ پئی اس جنگل نو، جنگل بو باہر بھی نکلن لگ پئی۔ حضرت حزقیل علیہ السلام دا گزر ہویا۔ آپ جدو تو گزرے تو آپ نے ویکھا کہ آپ دی قوم دے 70,000 بندے مردہ حالت وچ پے، اور انہاں دی ہڈیاں رولیاں پئیاں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام اے ویکھ کے آپ دیدہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ دکھ بھرے دل دے نال گڑگڑا کے دعا منگن لگ پئے، اے اللہ، یہ میری قوم دے افراد ہے، یہ اپنی نادانی نال ایک غلطی کر بیٹھے، موت دے ڈر تو شہر چھڑ کے جنگلاں نو آ گئے، لیکن یہ سارے میرے شہر دے باشندے ہیں جنہاں نو تو ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ سارے میرے نال پیار کر دے، میرے دکھ سکھ دے ساتھی ہے، اور میں انہاں نال پیار کردا ہوں۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں کلا رہ گیا۔ اے اللہ، یہ قوم تیری حمد کر دی ہے، تیری ثنا کر دی ہے، تیری توحید دا اعلان کر دی ہے، تیری کبریائی دا خطبہ دین دی ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام بڑے دکھی دل دے نال اللہ تعالیٰ دے حضور دعا کرتے پئے، دعا دے وچ مگن اور مصروف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کی تھی۔ وحی آئی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا کہ حزقیل، یہ جڑیاں ہڈیاں کھلریاں پئیاں نا، انہاں نوں حکم دیو کہ کٹھیاں ہو جان۔ اللہ تعالیٰ دا حکم ہا، حضرت حزقیل علیہ السلام نے انہاں ہڈیاں نوں آواز دیتی، وہ ہڈیاں جو کھلریاں پئیاں یا ساریاں کٹھیاں ہو گئیاں اور ڈھانچے بن گئے۔ پھر دوبارہ وحی آئی کہ اے حزقیل، ہن انہاں ہڈیاں نوں اور ڈھانچے نوں حکم دیو کہ اپنے اتے گوشت پہن لین۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے پھر انہوں نے حکم دیتا، انہاں ڈھانچیاں تے گوشت آ گیا۔ تیسری دفعہ پھر وہی نازل ہوئی کہ اے حزقیل، ہن انہوں نے فرماؤ کہ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ تو حضرت حزقیل علیہ السلام نے پھر انہاں ڈھانچیاں نوں آواز دیتی، اور وہ 70,000 لاشاں اک جھپکن دے رہی کہ اٹھ کے سارے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے سارے دی زبان تے جاری ہے سبحانک اللہم وبحمدک ولا الہ الا انت۔ پھر یہ سارے لوگ جدو زندہ ہو گئے تو انہوں نے وہ جنگل چھاڑ دیتا، واپس اپنے شہر میں روانہ ہو گئے، اور جتنی جتنی کسی دی مدت حیات ہائی، جنی جنی زندگی ہائی، وہ حیات رہ، انہوں نے اپنی اپنی زندگی پوری کی تھی، لیکن ایک اثر انہوں تے باقی رہ گیا کہ انہوں دے جسم دے وچوں بدبو آندی ہے، سڑی ہوئی لاشاں دی، سڑے ہوئے گوشت دی بدبو آندی جسم دے وچ۔ پھر اگر نواں اور جتنا سونا ستھرا اجلا کپڑا پہن لیندے، وہ پہنن دی دیر ہوندی کہ کپڑا میلا ہو جاتا۔ پھر ایک صرف انہاں وچوں نہیں، انہاں دی جو نسل اگے جو بچے پیدا ہوئے، انہاں دے وچوں بھی وہ بدبو آندی، اور اج بھی اس نسل دے وچوں جڑے یہودی بچے پھردے نے، انہاں دے وچ یہ چیز پائی جاندی ہے کہ انہاں دے جسم دے وچوں اج بھی بدبو آندی ہے سڑیاں ہوئے لاشاں دی۔ یہ عجیب و غریب قرآن مجید دا یہ واقعہ سورہ بقرہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے
الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اے محبوب، کیا تس انہاں لوگاں نوں نہیں ویکھا کہ جڑے اپنے گھراں تو ہزاراں دی تعداد وچ موت دے ڈر تو نکل بھاگے، تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے فرمایا کہ تسی سارے مر جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ نے انہوں نے زندہ کیتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں تے فضل کرنا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔